جی السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کا ہم پہلے بھی ایک بار پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. پوڈ کاسٹ کا رسپانس بہت زبردست تھا. سوچا ایک دو پھر بلایا جائے، ان سے بہت ساری کنٹروورسی نکالی جائے. فیصل قریشی صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں نے بڑا فورس کیا آپ کو اپنی کافی کے لیے، لیکن آپ مجھے، حالانکہ میں نے آج کسی برانڈ کی کافی لی تھی، اپنی کافی نہیں پی، اور آپ کو اپنی کافی کے لیے فورس کیا. آپ نے میری کافی کو ہاتھ میں ابھی اتفاق سے کافی پی کے آیا. آپ پی کے آئے ہیں؟ بالکل. یہ اتفاق تھا یا پلان تھا؟ نہیں اتفاق تھا. اچھا اتفاق. بالکل اتفاق. سر کیا دھماکے مچائے ہوئے آپ نے، ہر طرف دھماکے مچائے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنا سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا فلم کی طرف ہو. ابھی آپ کے ڈراموں نے بڑا دھماکے مچایا ہوا ہے سر. یہ سلسلہ کیا ہوا ہے سر؟ راجہ رانی سب ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر. تو راجہ کون ہے اور رانی کون ہے؟ یار یہ بڑا ایک پوچھے جانے والا سوال ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ رانی تو ہینا ہی ہے، راجہ میں نہیں ہوں. راجہ آپ نہیں ہیں؟ نہیں، راجہ آپ ہی ہوئے نا. میٹافوریکلی ہو جائے یا نہیں ہو پتہ نہیں، لیکن میں راجہ نہیں. اچھا، رسپانس بڑا زبردست آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا نیگیٹو بھی تھا شروع میں، جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ان کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ او اچھا یہ بات ہے. تو ہمارے یہاں وہ بنا جانے بنا سمجھے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جب دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے پین پھر. اچھا مطلب یہ آپ کا بڑا یہ دیکھا گیا کہ آپ سلیکشن آف رول بڑا دیکھ داکھ کے کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. تو یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ذرا آپ بڑا دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ کیا شروعات بڑے معاملات تھے، اب ذرا کیا معاملات آ گئے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے؟ نہیں، ایک پھر لائک اب لوگ بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں مطلب ایسے ایسے شہروں میں، ایسے ایسے ملکوں میں لوگ ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا آپ کو تو اردو آتی بھی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا تھوڑا تو سمجھ. اچھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ چاہے وہ آذری ہیں، چاہے وہ ٹرکش ہیں، چاہے وہ اور دوسرے ممالک کے لوگ ہیں. وی بین واچنگ. سو بڑی اچھی بات ہے. اچھا ادھر تو میں آتا ہوں دوبارہ. کھئی والا رسپانس بھی آپ کا بڑا زبردست آیا تھا. وہ ایسا بھی ہو گیا تھا کہ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے ڈبنگ کر لی ہے بھائی یوٹیوب پہ، وہی پڑا ہوا ہے. تو ادھر پاس اسٹرائک بھجوا سکتے ہیں آپ لوگ. ارے واہ یار. تو وہی بڑا زبردست رسپانس آپ کا ادھر سے. ہاں اصل میں یہ ہوا یہی کہ وہ جو 2-3 کچھ ایسے ڈرامے آئے جن میں لاسٹ ایئر خئی تھا، تو اس کے بعد پھر مجھے یہ لگا کہ یار اگر میں اسی طرح سے لائک کیریکٹرز ایسی عام سے چوز کر لوں تو پھر وہ ایک جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد، تو وہ کچھ کم ہو جاتی ہے. تو اسکرپٹ چوز کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، جیب پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا عرصہ جو ہے وہ آپ بغیر کام کیے. سیریسلی آئی ایم ناٹ جوکنگ، میں نے 10 مہینے شوٹ نہیں کی کوئی. میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہیں نہ کہیں سے کچھ کما لیتے ہیں. تو اچھا وہ بھی آپ نے 10 مہینے ضائع نہیں کیا آپ نے. ہاں وہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ کچن بھی تو چلانا ہے نا. کچن تو خیر آپ کا، آپ نے بہت پیسے بڑے سمیٹے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ تو ابھی خواہ یہ نیب والے پیچھے پڑ جائیں گے. ایک کیمرے سے بھی تو محبت ہے نا، وہ نظر نہ آئے، مائک نظر نہ آئے تو پھر آپ کو. اچھا یہ تو نہیں ہوگا 10 مہینے میں کام کے آفر تو آپ کو آ رہی ہوں گی، سلیکشن آپ کی ہوگی. سلیکشن میں نہیں کر رہا تھا، میں نے کوئی پتہ نہیں 8-10 اسکرپٹ واپس کیے. اور ایون جب بابر جاوید کالڈ می، سو ہی کالڈ می سم ادر سیریل. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لوگوں کو. اور جب میں نے وہ سیریل پڑھا مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں نے بابر سے کہا، میں نے کہا یہ ابھی نہیں کروں گا. تو کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، تجھے اچھا بھی لگ رہا ہے اور تو کرے گا بھی نہیں. میں نے کہا یار ایگریشن کچھ مجھے لگتا ہے کہ وہ، یا جو اس کی تھوڑی سی اس ڈرامے کی ایک چیز ہے کہ کیریکٹرسٹکس تھوڑے سے جو نگیٹو سائڈ والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چنار سے مل جائیں گے. تو بیچ میں مجھے ایک گیپ دینے دو، کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہی طرح کے کیریکٹرز کرتے رہیں. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ. چنار ایک پہاڑی علاقے کا آدمی تھا، یہ ذرا اور آدمی تھا. تو پھر ایک اس کے پاس اسکرپٹ تھا، وہ اس نے مجھے خالق نے سنایا تھا بابر کے پاس ہی بیٹھ کے. صحیح ہے. جو ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں. تو میں نے کہا وہ اسکرپٹ کا ہے. تو اس نے تھا وہ ہاں راجہ رانی. تو اس نے کہا وہ تو ابھی لکھا جا رہا ہے، ابھی تو اس کے 7-8 ایپیسوڈ ہوئے ہیں یا 10 ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ کرتے ہیں. کہتا پاگل تو نہیں ہو گیا، وہ تو ابھی پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی نہیں وہ کرتے ہیں یار. تو پھر امین اقبال کو انہوں نے جھنجھوڑا کہ بھائی جان وہ پہلے یہ کرنا ہے. پھر کاسٹنگ جلدی جلدی شروع ہوئی، پھر جلدی جلدی سارا کچھ ہوا. اور پھر راجہ رانی سیٹ پہ گیا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بالکل بیکری سے تازہ سین آ رہا ہوتا تھا. یہ بھی ہوا ہے. اچھا ایسا ہوا ہے بیچ میں؟ ہاں. اور وہ 10 on 10 چلا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آیا تو لگا یار یہ کیا آ گیا ہے؟ نہیں کیونکہ بیکری میں کوئی معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں. نہیں ہوا، بالکل تازہ مال، تازہ ہاں مزے کا تھا. اچھا ایک اور کرٹیسزم آئی کہ یار یہ جو لڑکی ہے یہ بڑی چھوٹی ہے. اور فیصل بھائی ہے چھوٹی، وہ اس میں کون وہ جب پیدا ہوئی تھی آپ اس وقت کوئی سپر اسٹار تھے.
यार कह रहे हैं आप बाइक चला रहे थे सीपीयू के ऊपर कावासाकी नहीं, और उस वक्त आपने मैं बाइक नहीं चला रहा था। साइलेंसर निकाला हुआ था, ढां 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 करे, तो वो उधर कहीं पैदा हुई थी कि जी आज बच्ची पैदा हुई हमारे घर पे। ये क्या सिलसिला हुआ? वो असल में सिलसिला ये हुआ कि वो जो ऑब्वियसली अमीन इकबाल की मैं यहाँ बात करूँगा, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सीरियल, और मैं ये बात कहता हूँ कि उनके दिमाग ख़राब नहीं है कि वो मेरे ऑपोजिट अगर हिना को ले रहे हैं तो वो इस वजह से ले रहे हैं कि एक नई लड़की है चलो इसलिए ले लेते हैं, या जवान लड़की है इसलिए ले लेते हैं। आई बिन प्लेइंग माई एज फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। मैं अपनी एज से बड़े कैरेक्टर करता रहा हूँ, और मैंने मुकद्दर में अपनी एज से बड़ा कैरेक्टर किया, मैंने मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान में अपनी एज से बड़ा कैरेक्टर किया, क़ैद तन्हाई है, झुमका जान है। मैं जब उस वक्त मुश्किल से 32 साल का था तो मैं 70 साल के आदमी का रोल कर रहा था। तो बात यह है कि एक्टर एज प्ले करता है आगे अच्छा यार, ये पीछे। पड़ोसी मुल्क में अगर होता है हाँ। तो इसको हम बड़ा मज़े से देखते हैं कि नहीं, वाह असल यार में क्या लग देखें- रही है यार, नहीं, क्या नहीं, लग रहा है देखें, यार। हम कंपेयर नहीं करेंगे फिल्म से टीवी को। नहीं, वहाँ के भी टीवी की कंपैरिजन कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं चूँकि वहाँ का टीवी हम देखते नहीं हैं तो फिल्म को हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि वो लड़की के उस एज की या उस लड़की की उस तरह के होने की डिमांड थी, एंड ही इज़ एक्चुअली वो एक है 45-46 साल का आदमी है जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। वो तो एक एक्सीडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी मेमोरी जो है वो चली गई है, और वो एक सर्टन उस एज ग्रुप में, बिकॉज अमीन ने अपनी एक दुनिया बनाई, उसने कहा ये कहानी मैं ऐसे सुनाऊंगा, तो वो कहानी ऐसे सुना रहा है। तो वो कोई हालात हैं जो उन दोनों को साथ मिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो मैं खामखा जवान होने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं यार, जवान तो आप है यार। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक स्क्रीन एज, नौजवान नहीं कहेंगे, हाँ स्क्रीन एज भी होती है। तो वो अमीन इकबाल या बाबर जावेद सोच समझ के कुछ कास्टिंग होती अच्छा है। अगर रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए हाँ। कि दो ऐसे मामलात बन रहे हो खुद ब खुद, तो उसमें आप रियल हुण का दे हाणे ने पाया नहीं, माफ़ कर दो, तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब कहाँ से आने हैं, अब टाइम का है इतना। इधर से याद आ, मैं ड्रामे की तरफ आऊँगा, भैरवी की तरफ। पहले मुझे बताइए कि ये शादियों वाले मामले चल रहे हैं आजकल यार, बड़े वायरल हो रहे हैं। शादियों की बात आती है बस वायरल हो जाता है बंदा। ये चक्कर क्या है? 3, 4, 5, 6 ये करें क्या है इसका? इस्लामी तौर पे इजाज़त है नहीं है, औरत को इजाज़त है नहीं है, मर्द को इजाज़त है, ये क्या करें क्या? यार ये बड़ी लंबी बात है। ये पिछले 1 साल असल से में ना देखें, शादियां दबी हुई हैं। मैं- कभी इकरार हुसैन फंस जाता है, कभी साइमा कुरैशी फंस जाती है, कभी फैसल भाई फंस जाते हैं, कभी मैं तो नहीं फंसता, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना है, 4 शादियों की इजाज़त नहीं है, 4 शादियों की लिमिट है। पूरी करनी है। नहीं, अच्छा देखें इस्लाम में 4 शादियों की लिमिट है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, बिकॉज आप इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन बेहतर 4 का इंसाफ हो जाता है वैसे। है, मैं वही कह रहा हूँ कि बेहतर यही है कि आप एक ही शादी करें, और ये ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा ही बनाई थी, और ज़्यादा तादाद नहीं थी। ओहद के मौके पे जब लोग बहुत ज़्यादा शहीद हुए तो वहाँ पे कुरान में उनके सरों पे हाथ रखने के लिए ये सारा कुछ था कि लोग ऑब्वियसली बेवाएँ थीं, यतीम बच्चे थे। तो ये एक पूरा सिलसिला है। ये आप किसी आलिम से पूछेंगे वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं तो इस सिलसिले में पढ़ता ही नहीं। तो ये लोग कहते हैं 4 शादियों की इजाज़त है, मैं कहता हूँ नहीं, 4 शादियों की लिमिट है। ये बड़ा फ़र्क है दोनों में। ये बड़ा कोई अजीब सा फर्क है जो समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। क्यों? क्या मतलब 4 शादियों की इजाज़त है, लिमिट है, बात एक ही है, बस कर लो देखें 4। उस कल्चर में एक टाइम पे आज भी अगर आप कुछ कभी हम कुछ खबरें उठाते हैं जो कि इंस्टा पे चल रही हैं या और कहीं पे, तो पता लगता है एक साहब हैं अरब में जिनकी 100 बीवियाँ हैं। हाँ। लेकिन वो ये वाला सिलसिला पहले भी था, लोग बहुत ज़्यादा तादाद रखते थे तो इंसाफ नहीं होता था। तो इस वजह से वो 4 की लिमिट है। मैं इस बारे में क्या बोलूँगा, बिकॉज कोई आलिम है वो ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसमें ये है कि भाई लिमिट है, बेहतर है कि एक करो, एक ही करो। अगर मजबूरी हो तो 2 कर लो, और अगर ज़्यादा मजबूरी हो तो कोई पसंद एडी कादी मजबूरी है। हाँ, ये लेकिन मैं बात कहता ये हूँ, है, ये मैं कहता हूँ मर्दों से कि क्या मजबूरियाँ चल रही हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? आपके बच्चे हैं, आप बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते यार। 2, 3, 4 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, आप बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते। आप बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं दे पाते। आप बच्चों के साथ वो एजुकेशन, वो जो उनको आपने सारी चीज़ें सिखानी है, वो आप नहीं फोकस कर पाते। आप
ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے ایک سوال کریں گے, اس کے جواب میں آپ کو ایک اور اس سے لنک میں جواب دوں گا. وہ سوال جو میں نے آپ کو بتایا نہیں, وہ کیا سوال ہے؟ وہ ہے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہاں, کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یار میں جب فارغ بیٹھا, کیونکہ آپ جو پوڈ کاسٹ کر رہے تھے میں آپ کا پوڈ کاسٹ ضرور دیکھتا تھا, مجھے اس میں سے بڑی ہٹ ملتی تھی. آپ نے مجھے بہت سارے میسیجز کیے ہیں, تھینک یو فار سپورٹنگ می. بٹ بات یہ ہے کہ میں ان دنوں فری تھا تو میں کر رہا تھا. اب ہوتا ہی ہے کہ ایک راجا رانی چل رہا تھا, پھر بہروپیہ چل رہا تھا, پھر کیس نمبر 9 کی شوٹ شروع ہو گئی ہے, پھر دیمک کی شوٹ ختم کی, پھر مینگو جٹ بھی ابھی اس کا بھی کام رہ گیا ہے, پھر اور 2-4 چیزیں لائک. سو ایک سنڈے ملتا ہے, سنڈے کو اگر بیٹھ کے میں پوڈ کاسٹ کروں تو آپ کو پتہ ہے کم از کم ایک دن میں 2 اگر آپ کو پوڈ کاسٹ کرنے ہیں تو آپ کے 6 گھنٹے تو گئے. تو وہ سنڈے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. سو اللہ کا شکر ہے, پیسے کما رہا ہوں, سارا کچھ ہے. مجھے ایک دن ملتا ہے, میری شوٹ والوں سے اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ بھائی میں سنڈے کو کام نہیں کروں گا, مجھے صبح سے لے کے رات تک اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے. ایک دن تو ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے. آپ اپنی فیملی کے لیے, کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں. آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے تو بعد میں بچہ کہتا ہے جمعے والے ابو ہیں, یہ والا نہیں چاہیے نا, تو کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ بڑے ہو کے کہتے ہیں یار آپ ہمارے بچے ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کرتے, ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیوں بچوں کو تو دوسرے پال رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پالیں نا. تو وہ اس والی بات پہ پھر آتا ہوں کہ وہ ذمہ داریاں بہت مشکل ہیں پوری کرنا, وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے بس. اور اس پہ اسی آپ اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ جی ایک آدھی کریں, مجبوری ہو تو پھر آپ دوسری کر سکتے ہیں. یہ سارا خناس جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کس نے بھرا ہے دماغوں میں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ جائے, ہمارے اقرار الحسن صاحب بھی ہے, میں نے ان سے پوچھا 3 شادیوں کے بارے میں, 3 شادی انہوں نے کر لی, کہتا ہے عدنان بھائی کرنی ایک ہی چاہیے. ابھی بھائی تم نے خود 3 کر لی ہیں, اب تم مجھے میسج دے رہے ہو کرنی ایک ہی چاہیے, ہم کریں گے ایک ہی چلیں, لیکن یہ تم کرنے کے بعد تمہیں کیوں رہا؟ تم ہم سب سے ایکسپیرینس لے کے پھر کرو گے. میں سوچ رہا ہوں نا کہ میں کیا آپ لوگ مجھے دے ہی نہیں رہے, کہتے نہیں عدنان بھائی ایک ایک ایک. مجھے لگتا ہے کہ خیر اتنا کوئی ایکسپیرینس ہوگا, آئی ڈونٹ نو. ہم اکثر ملتے ہیں, ہم بھی پوچھتے ہیں بھائی کیسے مینیج ہوتا ہے. سو یہ مذاق میں ہوتی ہے. مذاق میں ایک لڑکی سامنے کھڑی تو بدامی نے کہا ہٹا دو اس کو سامنے سے, تو بولا کیوں؟ بولا اقرار الحسن آ رہا ہے. تو اب تو اس کا وہ سک چل رہا ہے. سر بہروپیہ کی طرف آتے ہیں. بہروپیہ میں بڑا آپ نے کمال رول کیا ہے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اسکرپٹ فار می. میں نے جب پڑھا, اب دیکھو میں مزے کی بات ایک اور بتا رہا ہوں, میں نے جب پڑھا مجھے بہت مزہ آیا, اور لیکن میں نے ان کو واپس کر دیا. میں نے کہا یار میری ایج کا نہیں ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیکاز ہی از 32-33 ایئر اولڈ بوائے. سو میں نے کہا یہ میری ایج کا نہیں ہے, تو میں نے واپس کر دیا. 3 مہینے بعد شکیل صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ واپس آ گئے اسکرپٹ لے کے, اور انہوں نے کہا اب پڑھیں. تو بڑا کر دیا. کیا کیا انہوں نے؟ میری ایج بڑی کی, اس کیریکٹر کی, انہوں نے چیزیں کچھ چینج کیں, کچھ جملے چینج کیے. انہوں نے کہا اتنی سی بات تھی بس, اب بتائیں کریں گے؟ میں نے کہا آپ کر لوں گا. اچھا کیا اسپیشل دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر ویسے؟ یار اسپیشل یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفرینٹلی بیہیو کر رہا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس طرح سے بات کی, یا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ جن آیا ہوا, اور وہ بابوں کے پاس ہی لے کے اس کو بیچارے کو گھومتے رہتے ہیں, اور اس بیچارے کا مسئلہ کچھ اور. ہو تو ایک تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ریزننگ, جو بڑی اسٹرانگ ریزننگ ہے, میکائل جو میرے کیریکٹر کا نام ہے, کہ وائی ہی از لائک دس, وہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کیوں ہوا ہے اس کو. تو وہ ایک اس کا ڈیفینس میکینزم تھا, جس کی وجہ سے اس نے ایک اپنی دنیا کریٹ کی, اپنے لوگ کریٹ کیے, وہ سب اس کے دماغ میں ہے. سو ایسا بچہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور بڑے ہونے کے بعد اب وہ کس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر کتنے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اندر پس رہے ہیں. تو ایک چین ریئیکشن, یہ جو ساری اسٹوریز بنتی ہیں یہ ویسے سوسائٹی کو دیکھ کے بنتی ہے. سوسائٹی میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے کچھ لوگ ایسے کیسز نظر آئے ہیں جو اس کا سہارا بھی لے رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سہارا بھی کورٹوں میں لے رہے ہیں. تو کیا ایسا کچھ یہ سوسائٹی کو دیکھ کے کرتے ہیں یا بس ایسے ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ؟ نہیں, میرے خیال سے ردا جو ہماری رائٹر ہیں, جی ردا نے اس پہ بہت کام کیا ہوا تھا. اور ردا کی میری بھی جب بات ہوئی تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھیں کہ یو ہیو نو آئیڈیا کہ کتنے کیسز ہیں. کیونکہ سائیکالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں, یہ
बताते नहीं हैं, बिकॉज आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम कि यार ये इस तरह का सीन है, ये वो, तो कोई ऐसा बंदा है आई वांट टू मीट. तो उसने कहा यार हैं, एक बंदा नहीं है, कई बंदे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन तुम तो आर्ट कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. आई नो. कहता मैंने एक केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स. कहता वो तो पता नहीं कोई 18-20 हैं उसके अंदर, और हर दफ़ा कोई एक अलग बंदा बन के वो बैठा होता है. यार से डिफरेंट है ये आर्ट कैरेक्टर. हाँ बहुत different. मुश्किल हुई तो खुद थोड़ी सी, बहुत मुश्किल अभी थी. किसी जोन में बंदा, फिर कब दूसरे दिन किसी और जोन में आना होगा, क्या कर रहे यानी कई दफ़ा तो ये होता था कि एक ही दिन में एक सीन है जिसमें हम 9 लोग हैं. आप ही मैं ही हूँ 9 लोगों. और मैं 9 लोग. यार कमाल है वैसे यार, वैसे आसान काम नहीं है यार. हाँ, ये आसान तो बड़ा काम नहीं. मुश्किल हम होता आमिर था. खान के ज़माने में कहते थे यार आमिर खान इस किस्म के रोल कर सकता है. लेकिन इंडिया में अभी तक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे किसी ने किसी ने भी नहीं किया. किसी ने. अच्छा, आपने जो 9 रोल प्ले किए, जस्टिफाई किया उसके साथ? यार अब हुआ है नहीं हुआ ये पब्लिक बताएगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता. अच्छा, और खुद तो क्या लगता है 10 on 10 थे? नहीं, खुद को तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कभी भी कुछ अच्छा करता हूँ. यार ऐसा भी ना करें यार. Seriously. मैनिफेस्टेशन तो होगी कि यार मैंने इस दफ़ा मज़ा आया, देखें यार कैसा भाई मज़ा मैंने बहुत लिया काम करते हुए. ऑब्वियसली जब हम कर रहे होते हैं तो मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, बाकी कितनी बरकत पड़ती है वो अल्लाह बेहतर. अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ नोट की, आप अपनी मेहनत को ऐसा वो नहीं करते कि जी यार मैं अब मेहनत क्या बस कर लिया यार, इतना कर लिया. ऐसा सिचुएशन आपने देखी नहीं कभी यार. अल्लाह आपको हर वक्त मैं देखता हूँ कि आप, जैसे अभी रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने आपको देखा, आप बड़े रीइन्वेंटेड नज़र आए. मोटिवेशन लेवल आपकी, वाइब बड़ी पॉजिटिव थी, बहुत एनर्जी हाई थी. ये कैसे हो रहा है अभी तक? मतलब 10 on 10 चल रहा है. यार कर लिया ना यार, इतना कुछ कर लिया, सब कुछ तो बना लिया आपने. ऐसे तो फिर टॉम क्रूज घर बैठ गया. वो घर बैठ गया, वो पागल है, वो अभी भी जहाज़ों से लटक रहा है, 10-10 मिनट पानी के अंदर कूद रहा है, क्या क्या कर रहा है वो. तो वो भी बंद कर दे अपना काम. या शाहरुख साहब को क्या ज़रूरत है अब 6 डब्बे बनाने की? ठीक है ना, वो तो हमसे भी बड़े हैं, और वो तो बहुत बड़े हैं, यू नो लाइक. और अभी तक. हाँ, और अभी भी हीरो. आप सोचें कि मतलब आप दो लोग हैं दुनिया में जिनको हर कॉन्टिनेंट से अवार्ड मिला है. उसमें एक माइकल जैक्सन थे, एक शाहरुख खान थे. तो मेरे ख्याल से उनको तो घर बैठ जाना चाहिए था कि यार मेरा हो गया भाई, मैं निकल रहा हूँ. नहीं, अभी तक. तो ये कांस्टेंट है, ये लगे रहते हैं. आपकी जब ऐसे लोग आप इर्द गिर्द देखते हैं तो आप कहते हैं वाई नॉट इन पाकिस्तान. अच्छा, उसने किसी को इंस्पिरेशन बनाया हुआ, कह रहे बंदा मेरी इंस्पिरेशन है, वैसे काम है काम में कि यार इसको मैं देख के मैं रीस्टार्ट होता हूँ. हैं बहुत लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हॉलीवुड में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बहुत लोग हैं. मेरे बहुत सारे सीनियर्स जिनको मैंने बहुत फॉलो किया पाकिस्तान में, और उनको मैंने तंग भी बहुत किया. फ़ोन करके, उनके घर जाके, उन लोगों को नींदों में से उठा के कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे समझाएं. ये क़याम अंकल थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, तलत साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी. अक्सर मैं फ़ोन करता था, उनको तंग करता था. मेरा एक सीरियल था रंग लागा, मैं उनकी जान का आ गया था, अरे भाई नहीं समझ आ रहा भाई, क्या हो गया तुम्हें, सब्र करो ज़रा. तो मैंने रंग लागा में मैंने तलत साहब को बेच दिया. सो इस तरह से यू नो लाइक आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम माई सो मैनी सीनियर एक्टर्स. मुझे डैनियल डे लुइस बहुत पसंद है. अपने अंदाज के एक पागल आदमी, एक क्या क्रेज़ी एक्टर है वो आदमी. दीमक जी, क्या कहेंगे यार? मेहनत बहुत की है राफे ने. अच्छा. हाँ, सबकी पोस्टर्स देखे थे, बड़े तबाही लगे थे. बहुत मेहनत की. कुछ कॉन्सेप्ट नज़र आया था उसके अंदर. हॉरर है, एक्चुअली हॉरर है. अच्छा, वो हॉरर ना हो जो हमारी वाली होती है. नहीं एजेंट अनीला टाइप. नहीं भाई, देखें उन्होंने सारा जो CGI है वो सारा इन्होंने गोरों से करवाया. साउंड सारा बाहर से हुआ है, चीज़ें सारी वो बाहर से. यार फैसल भाई पैसे पूरे कर लेंगे वैसे ये लोग? आई हैव नो आइडिया. ये जो यहाँ पैसे लगा देते हैं. उसने कहा कि भाई मैंने इस दफ़ा एक हॉरर फिल्म अगर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जिनका स्क्रिप्ट है आयशा का, उनकी बुक्स बहुत हिट हैं. अबूस जिन एक बुक है उनकी, और भी बुक्स हैं. शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर. तो उनका स्क्रिप्ट है. डरेंगे हम लोग? मुझे लगता है. डराएंगे आप लोग? मुझे लगता है, मैं तो नहीं डराऊंगा, लेकिन ये है कि जो डराएंगे वो वाकई डराएंगे. अच्छा, डराएंगे. मैं जब शूट कर हंसाए ना है हमें, बस हमने हंसना नहीं, हमने डरना है. हाँ नहीं, वो वाला हंसाने निकलना. वो जो होता है ना, ये क्या कर रहा है. हाँ यार, ये ना ये ना. अल्लाह की कसम, मैंने अभी तक फिल्म मैंने भी नहीं देखी. अल्लाह की कसम, ये नहीं होना चाहिए यार. बहुत वो नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस सोशल हॉरर ड्रामा. सो बहुत कुछ चीज़ें हैं फिल्म के अंदर जो शुरू के 15-20 मिनट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
آخری 40-45 منٹ بیک ٹو بیک چیزیں ہیں, تو باقی بیچ میں چند منٹ بچتے ہیں, اس میں صرف تھوڑی سی انٹروڈکشن اور باقی چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے کافی نان اسٹاپ ہے. اچھا, مطلب انگیج کرے گا. ہاں, ایک تو ہارر فلم ہوتی ہے نا, آپ بیٹھے رہتے ہیں پوری فلم میں کہ اب کچھ ہوگا, اب کچھ, آخر میں بھوت نظر آیا, ختم ہو گئی فلم. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا تھا یار. سو جس مقصد کے لیے آئی تھنک رافع از پرومسنگ, جو وہ جس مقصد کے لیے پرومس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیلیور کر جائیں. فیصل بھائی, یہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ ہم لوگ اتنے پیسے لگاتے ہیں موویز پہ, ابھی ریسنٹلی لگے, ایک آدھ مووی نظر آئی, باقی موویز نکل جاتی ہیں. سر یہ پیسے بھی اپنے نکال نہیں پاتے, کریں کیا یار؟ اور ہمارے پاس کراچی میں, پاکستان میں 3 چیزیں رہ گئی ہیں, کھانا, دوسرا کھانا, تیسرا کھانا. یار سب سے بڑا مسئلہ, ایک تو یہ اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, پوری دنیا میں ابھی میں آسکر بھی دیکھ رہا تھا, اس میں جب بیسٹ ڈائریکٹر ملا, انوراگ کے جو ڈائریکٹر تھے, انڈیپینڈنٹ فلم تھی اس کو, تو وہ بھی کھڑا ہو کے یہی کہہ رہا تھا کہ سنیما جا کے ایکسپیرینس کرنا فلم کو ایک الگ مزہ ہے. ٹھیک ہے. امریکہ جیسے ملک میں 1000 سے زائد سنیماز بند ہوئے ہیں, بیکاز OTT نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے اس وقت. ایک آدمی ہے, آپ پاکستان میں, وہ 1200 یا 1000 روپے کی ٹکٹ لیتا ہے, تو 1300 روپے کا ایک پیکج ملتا ہے آپ کا نیٹ فلکس پہ, جس میں پورا گھر دیکھ رہا ہے, اور پورا مہینہ آپ نے ٹی وی بڑا لگا لو تو آپ کو مزہ مل ہی جاتا ہے. آپ کو وہ مزہ بھی نہیں جاتا. تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا یہ فلم لگی ہے, کوئی انگریزی فلم, تو یہ 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد ہم اس پہ دیکھ لیں گے, یا ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, یا ہم یہ کر لیں گے, یا ہم وہ کر لیں گے. تو اس طرح سے یہ انڈیا میں بھی مسئلہ چل رہا ہے, یہ ہالی ووڈ میں بھی چل رہا ہے. تو ہم تو لالی ووڈ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا نا پھر. تو آپ کو بہت پرومسنگ چیز ٹائپ کچھ بنانا پڑے گا, جس کو آپ ایکسپیرینس کرنے کے لیے سینما میں جائیں. میں ابھی کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنے ہمارے پاکستان کی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ 1-2 چیزیں ہیں جس کو شاید لوگ ایکسپیرینس کرنے کے لیے سینما چلے جائیں. پھر ہمارے یہاں ٹکٹ بہت مہنگا ہے, پھر ناچو بڑے مہنگے سر. ہاں دیکھیں ذرا, سیریسلی بتا رہا ہوں, ناچو لیں, پاپ کارن لیں, ٹکٹ لیں, تو آپ سیدھے گھر ہی 3000 روپے ہو گئے. او ہو. اب آپ سوچیں 4 لوگ ہیں تو 12000 روپے ہو گئے. اور باہر سے تو آپ لا نہیں سکتے ہیں, باہر سے آپ لے کر نہیں, باہر سے آپ لا نہیں سکتے. تو 12000 روپے, اگر کوئی آدمی 60000 روپے مہینہ کما نہیں دے گا فیملی. 12 اور جو دینے والے لوگ ہیں وہ کتنے سر؟ 1%. اور سنگل اسکرینز کا ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, سستے سینماز کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت حکومت پاکستان, چاہے حکومت سندھ ہے یا ہماری پنجاب ہے یا جو بھی حکومت ہے, وہ فلم کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. سو میں آپ کے تھرو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ سینماز پہ کام کریں, سستے سینماز, اچھے AC والے, 800 سیٹوں. اور وہ گورنمنٹ کیوں, مطلب ایسے تو گورنمنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ہاں مطلب کیوں نہیں, کمائیں اس یہ بھی کر سکتے ہیں. جب یہ اس قسم کے لگا سکتے ہیں, جو ابھی آؤٹ لیٹ بن رہے ہیں جس میں اندر لوگ کھیل رہے ہیں, تو اس سے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ سنیما بھی لگا لیں. چل رہا ہے, کھل گیا نا, 4 سے 5 ہزار روپے گھنٹہ چل رہا ہے ان لوگوں, تو اس سے بہتر ہے یہ بھی کام کرنا. سینما بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. اور آپ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی فلمس چاہیے. دنیا بھر میں آپ ایک ایجنڈا فلم بناتے ہیں, آپ بتائیں کہ یار ہمیں اس طرح سے اپنے ہیروز کو دکھانا. اچھا ویسے ایسا کیوں ہوتا ہے, اتنے ہی سینما ہے, سب کچھ ہے, مولا جٹ سپر ہٹ ٹکا کے بزنس کیا. تو فلم ہے یار, فلم ہے یار, ایک ایکسپیرینس ہے مولا جٹ یار. فرام پکچر ٹو ساؤنڈ ٹو پرفارمنسز, مولا جٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. دوسری دفعہ مولا جٹ نہ ہوا ہے, دیکھیں دوسری دفعہ بھی مولا جٹ ہو گئی. ہاں دوسری دفعہ, پہلی دفعہ بھی ہو گئی, مولا جٹ, دوسری دفعہ بھی ہو گئی. سو یہ کمال, مولا جٹ ہی ہوئی, تیسرا مولا جٹ نہیں آیا. نہیں آئے گا سر, کوئی تو کرے گا مولا جٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں. بس میں کوئی تو کرے گا یار, شاید ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. ہمارے ہی لوگ تو ہاں کر ہی دیا انہوں نے. لیکن کیا فلم بنائی یار. سر AI ہاں ریپلیس کرے گا اداکاروں کو. آپ نے کچھ ابھی یہ بات میں کہیں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ جی AI جو ہے نا وہ کیریکٹر ریپلیس کر دے گا. ابھی تک تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں, ڈبوں سے تو نکل آئے سر, وہ پیکٹ سے نکل رہے ہیں, فیصل قریشی, عدنان فیصل ایسے نکل رہے ہیں, یہاں تک تو آ گئے. ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کی جگہ بندہ بٹھا سکتے ہیں جو پوڈ کاسٹ. میں نے بھی یہ سنا ہے, میں نہیں بھی ہوا تو پوڈ کاسٹ کافی ڈینجرس ہے بھائی. لوگ, میں نے کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے گانے کے پورے لیرکس چیٹ GPT سے اٹھائے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں پوری موویز جو ہے, ہاں کہتے پورے ڈرامہ کے اسکرپٹ جو ہے نا وہ چیٹ GPT سے, اس کے بعد صرف لکھنا ہوتا ہے پینسل سے, تاکہ دکھا دے کہ پینسل سے لکھا ہے میں نے. یار تو کریٹو چیز تو, لیکن یہ آسانی ہو جائے گی فیصل بھائی تو یار. لیکن وہ سارا کچھ تو لائک جمع وہاں سے کر رہا ہے جو کچھ بن چکا ہوا ہے. ہاں
سو وہاں سے کلیکٹ کر کے آپ کو ایک چیز بنا کے دے دیتا ہے. لیکن 20 جگہ سے جوڑ کے بناتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے. ہاں وہ تو خیر بڑے ابھی انسانوں کا ہی مسئلہ ہے سر, انسانوں کو بھی جوڑ رہے ہیں وہ لوگ, مطلب سر اور لوگ, میں نے سنا ہے لوگ باہر رجسٹر کروا رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے فیس کو, اپنے آواز کو, کہ لوگ جو ہیں وہ یہ نا اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یار. لیکن سر ایک اور بھی ہے, سہارے بھی لوگ لے رہے ہیں. ابھی اگر کسی کے فور کوئی چیز نکل جاتی ہے, وہ کہتا ہے جی میرا دھڑ سر کسی میرا ہے, دھڑ کسی اور کا لگا دیا, ہوتا اسی کا ہی. کہنے دو یار, ایک اسکیپ پلان تو دیا ہوا ہے نا لوگوں کو, کہنے دو. اتنا تو لوگ اگر بیچارے سادے لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جو بندوق رکھی تھی میرے پہ نا وہ اوپر تک کا میں تھا, وہ جو نیچے کا ہے وہ میرا نہیں, میں تو بہت فٹ انسان ہوں, میرا اتنا پیٹ نہیں نکلا ہوا. ہاں یہ بھی تو ایسے بھی لوگوں نے ابھی کی, آپ پتہ چلا ہوگا. نہیں مجھے نہیں پتا. ارے یار ابھی میں بولوں گا نام ان کا نہیں لے سکتا, خلیل الرحمان صاحب ہیں, ان کا نام نہیں لے سکتا, مناسب نہیں ہے لینا. اچھا لے بھی لیا اس نے نام. بھائی میں نے نام نہیں لیا, فیصل بھائی نے نام لیا. میں نے کب لیا نا؟ اللہ خلیل بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, میں ابھی آپ کا نام نہیں لیا, آپ کو جو ہوا ان کو سزا مل, اور سزا مل گئی بھائی ان لوگوں کو. ہاں چلو سزا مل گئی, وہ نکل آئیں گے جلدی. سر نیگیٹیوٹی کے اوپر ٹرولنگ کلچر بہت زیادہ ہوا ہے, کیا کریں, کیا گالم گلوچ, سیدھا ڈائریکٹ گالی. بھائی آپ نے اوپینین دینا, فیصل قریشی کی ایکٹنگ اچھی لگی, نیچے سے گالیاں چل رہی ہیں, کریں کیا اس کا باس, یہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں یار؟ اب پہلے فیک آئی ڈی سے آتے تھے, اب اپنی آئی ڈی سے آ رہے ہیں ڈائریکٹ. اچھا مجھے تو نہیں لگتا کہ اپنی آئی ڈیز سے آ رہے ہیں یار, مجھے لگتا ہے ابھی بھی فیک آئی ڈیز سے ہی آ رہے ہیں, اور ایسی آئی ڈیز سے آ رہے ہیں جس پہ ان کی تصویر بھی نہیں ہوتی. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی کسی سے پرابلم ہے, دیکھیں آپ کی برائی کون کرے گا؟ وہ فارغ ہوگا. نہیں کون کرے گا؟ جو آپ سے بہت نیچے ہوگا. ہاں فارغ ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ ٹائم ہوگا اس کے پاس, وہ آپ کی برائی کرے گا. تو آلریڈی وہ آپ سے نیچے ہے, سو اس لیے وہ اس طرح کی حرکت. اچھا جو آپ کی برائی کر رہا ہے, ابھی وہ فیصل قریشی کو نیچے دیکھ لے تو کیمرہ نکال لے گا, سر آ جائیں سر. تو یہ تو اب تو, لیکن بات اتنی سی ہے کہ آپ کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. لائک اگر آپ کو کسی سے جیلسی ہے, آپ کو کوئی برا لگتا ہے, پہلی بات ہے کیوں لگتا ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. کوئی انسان پروگریس کر رہا ہے, کوئی انسان ابھی تک فٹ ہے, کوئی انسان اچھی بات کرتا ہے, آپ فوراً اٹھا کے اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ابے یہ تو ایکٹر ہے, اس کو کیا پتہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کیوں کر رہا ہے. تو آپ بھی بتا دیں کہ میں مولانا نہیں ہوں بھائی, میں صرف ایکٹنگ تو بول کے تھک گیا, میں ہوسٹ ہوں. میں ابھی بھی یہی بول رہا ہوں کہ بھائی وہ جو سوال آپ کے دماغ میں ہے وہی میرے دماغ میں ہے, جو میں علماء کرام سے پوچھ رہا ہوں. سو اس کا جواب مل گیا تو چپ ہو گئے. اچھا پھر یہ یوں کیوں کر رہا ہے, فلانا یوں کیوں کر رہا ہے, کبھی ہمایوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ابھی تک ہیرو آ رہا ہے. بھائی ہیرو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, آپ دیکھیں, یو شوڈ لرن کہ یار یہ ابھی تک کیسے فٹ ہے. مطلب مجھے اگر کوئی کامیاب آدمی نظر آئے, میں نے جیسے ابھی ٹام کروز کی بات کی, تو میں تو صرف اس کی یہ چیزیں دیکھتا ہوں فٹ کیسے ہے, سب کچھ اس نے ابھی تک ساری چیزیں مینٹین کی ہوئی ہیں, کہ آدمی کھاتا کیا کیا ہے, کیا بات ہے, اس چیزوں کو نکال رہے ہیں کہ یار یہ کیا کیا کھاتا ہے, ہم بھی وہی کھائیں یار, کہ ہم بھی وہی کھائیں. کیا بات. اچھا یہ کس طرح سے, اچھا فیصل بھائی یہ آسان نہیں ہے. نہیں آسان تو نہیں, یہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں. ابھی آپ 2 بریانی پلیٹیں کھائیں اور پھر آپ دیکھ لیں, پھر کل صبح فیس کیسا ادھر ادھر. ہاں یہ کیوں یار فیصل بھائی, میں سمجھتا خالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, میٹابولزم بہت سلو ہے یار, بہت سلو. مطلب اگر ایک آدھ آپ نہاری کھا لیں آج رات, اور صبح بھی آپ کو ایک آدھ حلیم کھا لیں دوسرے دن, تو دوسرے دن شام. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کر رہا. اسی گڑی شرٹ لانی ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے. میں نے کوئی کپڑے تھوڑی اتارنے ہیں ڈراموں میں بس آپ فٹ نظر آ رہے ہیں, بات ختم ہو گئی. میں نے پچھلے دنوں تھوڑا گین بھی کیا تھا کچھ چیزوں کے لیے, لیکن میں اس طرح سے لے کے چلتا ہوں کہ اگر مہینے 1.5 مہینے بعد ایک دن میں ٹریٹ دیتا ہوں اپنے آپ کو, میں نہاری بھی کھاتا ہوں یا بریانی کھاتا ہوں, طریقے سے کیک کھاتا ہوں, ہاں طریقے سے, لیکن اس کے بعد جو میرے 3-4 دن ہوتے ہیں اس میں وہ ساری کیلریز, اگر میں نے 8-10 ہزار کیلریز لے لی ہیں, تو ان کو پھر میں کس طرح سے ڈیوائڈ کرتا ہوں. اچھا وہ ڈیوائڈ جو آپ کر رہے ہیں نا انگلیوں سے, وہ ذرا مشکل ہے. اتنا جتنا آسانی سے آپ نے کر دیا ہے وہ اتنا آسانی سے ہوتی نہیں. یہ ویسے یہ کہنا آسان ہے کہ ہو جاتی ہیں. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ چلا جاتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو مینٹین کرتا ہوں. سو کارڈیو ڈبل کر دیتا ہوں, چیزیں اس طرح سے بڑھا دیتا ہوں. اور یہ ریگولر ہے کرتا ہوں. میں مہینے 1.5 مہینے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا ضرور, ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کھاتا. وہ کریونگ سیٹسفائی کرنے کے لیے. ہاں یار مطلب انسان بھی ہے سر. اب اگر کوئی ایونٹ ہے, میری برتھ ڈے ہے, میرے بچوں کی برتھ ڈے ہے, میری بیوی کی برتھ ڈے ہے, کسی کی برتھ ڈے پہ جا رہا ہوں, کسی شادی پہ گئے, کھانا مزے کا ہوئی یار, اب کیا کریں.
تو پھر بندہ کیا کرے, پھر کھا لیتا بندہ. سر ٹک ٹاک پہ, ہاں, انسٹاگرام پہ, ریلس پہ نظر آ رہے ہیں بھابھی کے ساتھ بھی بڑی آپ کی یہ نئی چیزیں بننے لگی ہیں, اور یہ کیا جینزی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا کیا نہیں کچھ نہیں کیا. جینزی بڑے دیکھ رہے ہیں, پہلے نہیں دیکھ رہے, اب آپ کو جینزی کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ کوئی مزے کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ اسٹوریاں شیئر ہو رہی ہیں لوگوں کے پاس, یہ کیسے مزے کی چیزیں, یہ ثنا کی مستی ہیں بیسیکلی. وہ ایویں اس کو بھی اب ظاہر سی بات ہے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ انجوائے کر رہی ہے. وہ کہتی ہے یار تھوڑی مستی کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کرتے ہیں. تو اچھا, دونوں میاں بیوی خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہ اچھا سر, ری انوینٹڈ رہیں گے. اکثر سے بندہ جوان بھی رہتا ہے اندرونی طور پہ, مستیاں, ذہنی طور پہ, اگر مستیاں کرتے رہیں آپ تو بالکل کرنی چاہیے یار, کیوں نہیں کرنی چاہیے. کیا سیریس منہ بنا کے بیٹھے رہے ہیں ہر وقت آپ گھر میں, اور بچوں کا آپ نے نہیں بیٹھے ہی نہیں یار. اگر آپ سیریس منہ بنانا ہے گھر سے باہر چلے جائیں. ہاں باہر, بلکہ باہر دیکھیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں, ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں یار, کس کے نہیں ہیں. باہر چھوڑ کے گھر مت لے کر آئیں, گھر مت لے کر, ٹھیک ہے نا. اور اگر ایک آدھ دن آ بھی جائے تو دوسرے دن انسان ہے تو آپ جب وہ ہوتا ہے تو پھر بیوی بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے یہ بتاؤ. سو وہ آپ کی مین سپورٹر, روزانہ آپ نے آ گئے یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, بچوں پہ غصہ, بیوی پہ غصہ, تو 4 دن کے بعد بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے, بک بک ہی کرتا رہتا ہے, فارغ آدمی ہے. بھائی یہ جو ایک ابھی آج کل ایک وار چل رہی ہے یوٹیوبرز اور ایکٹر کے درمیان, کھلا باریاں چل رہی ہیں. بشرا انصاری نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فہد مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا, ڈکی بھائی نے یہ کہہ دیا, رجب بٹ نے یہ کہہ دیا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, اب یہ وار کو کیسے بند کریں بھائی؟ یہ وار بند نہیں ہو رہی. ابھی تو ایک اور بھی کود پڑے ہمارے بھائی نعمان بھائی, وہ بھی کود پڑے خامخواہ بیچ میں آ گئے. نعمان بھائی, نعمان اجاز, نہیں کوئی چھوٹا نعمان جو ہے, نعمان حبیب. اچھا دیکھو یار, یہ تھوڑی سی بات ہے تفصیل. پہلی بات, میں نے فہد والا دیکھا تھا انٹرویو, فہد نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. اب اس نے کس کی بات کی کس کی بات نہیں کی, مشہور یوٹیوبر. اچھا ٹھیک ہے, وہ 2-3 ہی تھے. فہد از اے ویری رسپیکٹیبل گائے, اور وہ لوگوں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کبھی باتوں باتوں میں اگر کسی نے کچھ ایسا کہہ دیا تو میرے خیال سے بال لیفٹ کر دینی چاہیے. خواہ آپ اس کو مطلب لائک وہ کہتے ہیں اڑتا تیر ہے, جانے دو, خواہ کیوں بیچ میں آ رہے ہو. تو وہ والی بات تھی. اور بشاپا نے اگر کہہ دیا, بشاپا بہت سینئر ہیں یار. میرے کچھ سینئرز ہیں, انہوں نے میرے بارے میں ایک آدھ شو میں بیٹھ کے کہا, تو میں نے کوئی اس طرح سے ان کو کچھ کہا ہی نہیں. مجھے اتنے لوگوں نے فون کیا, میں نے کہا یار بڑے ہیں, کہہ سکتے ہیں, بات ختم. اچھا, آپ نے بڑا اگنور کیا 2-3 جگہ, میں نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ بچہ بھی آپ کو گود میں تھا, کسی نے کچھ کہا, وہ بھی آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا, آپ نے اگنور بڑا کیا ہے. نہیں تو دیکھیں نا, ایک ٹائم کے بعد آپ پہ بھی اگر کبھی کوئی کرٹیسزم آتا ہے, یو آلسو اگنورڈ سو مینی تھنگس, آئی ریممبر. تو یہ آپ کے اندر کا ایک لائک انسان کو یہی تو سیکھنا ہے کہ کوئی اگر اس طرح سے کسی بڑے نے بات کر دی, یار یہ بڑے ہی کر رہے ہیں بات, پہلے چھوٹے بات میں کر رہے ہیں. ہاں چھوٹے بات میں کر رہے ہیں. بڑوں کو بھی تو کچھ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا بڑے ہو جائیں یار. ہاں مطلب بڑے تو ہو گئے جسمانی. ایک بات تو حقیقت ہے, مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ میں تب سے لڑ رہا ہوں. کس پہ کہ یہ لوگ آپس میں غورا باری کریں؟ نہیں کہ یہ جو بچے محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم نچلے کرتے تھے نا, لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے تھے بچوں کو, ہم لوگوں کو. میں کہتا تھا یار تم لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کیسے اس آدمی کو کرٹیسائز کر سکتے ہو, یہ بیچارہ محنت کر کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے پورا دن, ٹھیک ہے, پورا دن وہ محنت کر رہا ہے. تو ہر آدمی, چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہے, ولاگر ہے, ایکٹر ہے, ڈائریکٹر ہے, رائٹر ہے, جو بھی ہے یار, ہر آدمی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ محنت تو کر رہا ہے نا یار. پیسے کما رہا ہے, کمانے دو, اس کی فیملی کا بھلا ہو رہا ہے. سو کیا پرابلم ہے یار, کیوں بات کرنی ہے, کہتے ہیں سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اگر دیکھو واقعی کوئی سوسائٹی کو, دیر آر سو مینی یوٹیوبرس جو کمال کام کر رہے ہیں. میں فالو کرتا ہوں کچھ لوگوں کو, ان کو دیکھتا ہوں کھانے پینے کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے اتنی زبردست چیزیں وہ لے کر آتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار لائک لوگ یہ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کے سرٹن فالوورز ہیں یار, وہ اپنے فالوورز کو خوش کر رہے ہیں, وہ ان کے فالوورز ان سے خوش ہیں. سو رہنے دے یار, ہم ڈیسائیڈ نہ کریں. ہم ڈیسائیڈ نہ کریں نا, وہ ڈیسائیڈ یا تو لوگ یا اتھارٹیز کر لیں گی, ہاں, یا گورنمنٹ کر لے گی, یا لوگ کر لیں گے. اگر ہم نہ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ میری نظر میں آپ برے ہو سکتے, فیصل بھائی تو آپ کی نظر میں بھی تو برا ہو سکتا ہوں. ہاں بالکل, کوئی بالکل ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے, اس پہ ہم پھر شاید اس پہ پھر سوسائٹی کرے گی, ایک بندہ نہیں کرے گا. ہاں, اس پہ سمجھ آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یار, آپ بچوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں,
ویسے میں کہیں یہ ایشو تو نہیں آ رہا ویسے کہ یہ شارٹ کٹ لگا رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل میڈیا والے بہت تیزی سے شارٹ کٹ لگا کے اوپر آ جاتے ہیں, انہوں نے صحیح کام کیا بڑے ایکٹروں نے, ایسا تو سین نہیں آ رہا یار شارٹ کٹ کیا رات اوپر آ گیا نا, تو اچھی بات ہے یار, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں رات اسٹار بنتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نہیں ٹیکنالوجی ہے یا قسمت ہے یا جو بھی ہے, کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نا گولڈن اسپون کے ساتھ. یار آپ بخاری پہ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ سنڈے کو یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کتنا بچہ ہوتا ہے, ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں وہ بھی اسٹار ہے, اس میں سے کتنے بچے ہٹ ہوئے ہیں, کوئی بھی ہٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک یا دو ہوتا ہے جس کو بوسٹ ملتی ہے, تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یار کہ کر لے تو یار, میں نے تو پیچھے کتنا کیا ہوا ہوگا, ہاں وہ ہم نے دیکھی ہوگی, چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے, چاہے وہ یوٹیوبر ہے, چاہے وہ ایکٹر ہے, تو پیچھے اس کی پوری محنت تو دیکھیں یار آپ, اس کی کتنی محنت ہے پیچھے یار, کوئی بھی ہے کسی بھی فیلڈ سے ہے, اور اگر وہ فٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹ کر دیا ہے یار تو بس ایکسیپٹ کر لو پھر یار, اس کی سرٹن پبلک ہے, ہر آدمی کی اپنی پبلک ہے, وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے, بات ختم ہو. بھائی جان ایک اور مسئلہ بھی چلا, اس کو بھی کلیئر کر دیں, بڑا عذاب ہوا ہے یہ اسلامی طور پہ, اگر کوئی بات غلط نکل جاتی ہے کسی کے منہ سے, آپ کے بھی نکل سکتی ہے, میرے بھی منہ سے نکل سکتی ہے, پوڈ کاسٹ کے اوپر ویلاگر سے بھی نکل گئی یہ بات, کیا کرنا چاہیے, معافی دے دینی چاہیے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو, یہ ایک دم سے فتویٰ جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لائسنس ٹو چیل ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اوبویسلی ایک رول تو اس حوالے سے ہے کہ آپ جو ایک سرٹن ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے 295, ہاں 295 جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی ایک انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی, آپ تو اللہ معاف کرے, مجھے آپ نے کیا یاد دلا دیا, وہ مشل والی بات یاد آ گئی, اس بچے کا جو فیک اکاؤنٹ تھا اور اس کے بعد کسی نے اس پہ کچھ لکھا اور اس بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, وہ کتنا بڑا ظلم تھا سر. وہ بھی جو ایک خاتون کے اوپر عربی لکھی ہوئی تھی دوپٹے کے اوپر, لوگا یہ بڑا خطرناک ہے, ہاں وہ تو دیکھیں, وہ اردو لکھی ہوئی تھی سر, عربی میں نارمل بات لکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر ہوتا جاری ہو گیا, ہاں وہ حلوہ لکھا ہوا تھا, حلوہ مینز میٹھا, سو چونکہ بات کا بتنگڑ بنانا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے, ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں, میری بہت سارے علماء کرام ہیں جن سے اب دوستی ہے, ان سے میں بات بھی کرتا ہوں, میں ان سے پوچھتا بھی ہوں, تو کسی کا بھی یہ کہنا نہیں تھا کہ یار ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے, میں نے اپنے شو پہ 10 دفعہ یہ بات پوچھی ہے جی, جتنے بھی علماء میرے شو پہ تھے, کسی بھی مسلک سے تھے, ان سے میں نے ایک ہی پوچھا, میں نے کہا کیا یہ رائٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو مار دیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے, یہ رائٹ تو حکومت پاکستان کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گی, ٹھیک ہے نا, وہ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ جو بلوہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو جاتا ہے تو یہ زیادتی ہے, اور اس طرح کی زیادتیاں اگر ہوتی ہیں تو وہ بھاری ہوتی ہیں بھائی, اس کا خمیازہ پھر ہم ہی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں نا, کیوں کارما ہے, آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے, وہ گھومے گا تو صحیح نا بھائی. تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں. تو تمام علماء کرام کیا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہم نے کسی کو یہ کہ ہم نہیں دے سکتے سزا, ہاں ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لائن اس کی غلط ہے, یہ لائن صحیح نہیں. یار فیصل بھائی ایک اور بھی تو سین ہوتا ہے جب آپ پوائنٹ آف مطلب ایک کر دیتے ہیں کہ جی یہ پوائنٹرز میں نے دے دیے, یہاں یہ غلط ہے, تو بس تو کوئی اور معاملات کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں لمٹ ہونی چاہیے. اب میرے خیال سے معافی اگر مانگ لے سریعام آ کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف اگر ہاں دیکھیں انجانے میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پھر ایک پورے پروسیس کے تھرو اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو جان سے, آپ مطلب میں آپ ہم نہیں مار سکتے, ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, اور نہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم ان کے اوپر خواہ فتویٰ جاری کر دیں, ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کا کام ہے. ہاں میرے اللہ کا ایک نظام ہے, ایکسیلنٹ پورا نظام ہے, اس کو اگر پراپر طریقے سے فالو کریں تو اس میں معاذ اللہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے, بار بار کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی برا لگتا ہے, ہم بھی کھڑے ہوں گے. پھر اگر کوئی بار بار کر رہا ہو, اگر کوئی بار بار انٹینشنلی کر رہا ہو, بالکل صحیح, جیسے اب وہ خاکے بن رہے تھے معاذ اللہ, سو اس پہ تو اوبویسلی ہمارا خون کھولے گا, ہرٹ ہوں گے, اور وہ ہم کھڑے بھی ہوں گے, ہم کھڑے ہوئے ہیں سب. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سمجھ آتا ہے. اگر کسی سے انجانے میں ہوا ہے یا کسی کے فیک اکاؤنٹ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو ایک دفعہ سمجھ تو لے نا اس چیز کو. سر ویسے کس آپ نے سب کے ساتھ کام کر لیے, ایک آدھ نام لیں گے جس کے آپ دوبارہ کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہوں گا یار, میں یہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا یار. کوئی تو ہوگا ایسے کہ یار یہ بڑا تنگ کیا اس بندے نے مجھے, اس لڑکی نے بڑا تنگ کیا مجھے, آنے میں لیٹ ہو گئی تھی, ہمیشہ بار بار لیٹ آتی تھی, میں بیٹھا رہتا تھا. یار مسئلہ یہ ہے کہ ہاں میرے ساتھ ہوا, بالکل ہوا, لیکن کچھ لوگ ہیں
جو لیٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ سین کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کمال سین کرتے ہیں. یار یہ اچھا بچایا آپ نے اس کو کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹ ہوتی ہیں لیکن جب وہ آتی ہیں تو پھر کمال سین کرتی ہیں, تباہی مچا دیتی ہیں. خدا کیا بات ہے, کیا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فیصل بھائی نے آپ کو آن اسکرین, ہاں بالکل یہ میں سچی بات کر رہا ہوں بھائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں یار, ہر ایکٹرز آر ناٹ پرفیکٹ, آرٹ از ناٹ پرفیکٹ. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہمارے ملک میں یہ ایک 9 to 9 کی جاب ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں بہت سختی ہے اس معاملے میں کہ وہ ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے جس پہ لوگ کام کرتے ہیں, کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس کام کی بھی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن کو میں کہتا بھی ہوں کہ ڈو یو نو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹیلنٹ دیا ہے تمہیں, سو رسپیکٹ دیٹ ٹیلنٹ. اپنے اس ٹیلنٹ کی رسپیکٹ کرو. اس سے پہلے کہ وہ ٹیلنٹ بھی نہ رہے, کچھ بھی نہ رہے بھائی, لوگ چڑھ جاتے ہیں نا ہمارے یہاں. ہاں نہیں, بہت پرسنل لے لیتے ہیں, کوئی بات کر لیتے یار بہت خطرناک طریقے سے. ہاں لیکن بھائی جان کرکٹ بائکنگ سب شوق چل رہے ہیں آپ کے؟ بائکنگ آف کی ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ رمضانوں میں تو آپ نے کرکٹ کو تو صحیح دبا کے رکھا ہوا. کرکٹ اور پیڈل بھائی دبا کے. تو یہ شوقیہ کر رہے تھے یا فٹ رہنے کے لیے کر رہے تھے؟ پیڈل تو سر ڈرامے بازی کے لیے لوگ کر رہے ہیں, تصویروں کے لیے چل رہا ہے. کیا نہیں, ہم تو کھیلتے ہیں. آپ ایک یار غار نے بھی کھولا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں تو کھیلتا ہوں بھائی, فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں 2 گھنٹے. آپ نے دیکھا میری کوئی اتنی ریلز تو نہیں آ رہی ہوتی, میں اگر 50 دفعہ کھیلا ہوں تو کوئی ایک تصویر آئی ہوگی. تو ہر تیسرے دن کھیل رہا تھا. تو بھائی جان یہ ضروری بھی ہے, مطلب اس طرف لوگوں کو لے کے جایا گیا یوتھ کو جو ابھی. یار مجھے تو بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہیں, اور بھی کچھ کولیسٹرول بڑھا رہے ہیں, اور بھی کچھ پی رہے ہیں. سر ہاں اتنا کچھ چل رہا ہے, آپ کی سوچ پتہ نہیں بھائی. میں 11:30 سو جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے سائڈ ماری میں 11:30 مجھے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. جو بھی چل رہا ہے بخاری میں, چائے ماسٹر پہ جو چل رہا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, واقعی نہیں پتا. لیکن چائے ماسٹر جاتے ہیں آپ؟ نہیں, میں کبھی نہیں گیا, میں کسی چائے ہوٹل پہ نہیں گیا. شاید کبھی ایک آدھ دفعہ ایسی کوئی میٹنگ کرنے چلا گیا. یہ جو آپ نے 10 بجے اپنے آپ کو چھپایا ہے, سلایا ہے آپ نے. نہیں, میں واقعی 11:30 آئی ہیو ٹو سلیپ یار. مجھے سونا ہے بیکاز مجھے صبح 6:30 اٹھنا ہوتا ہے, بیٹے کو اسکول چھوڑنا ہے, جم جانا ہے, تو یا بیٹی کو چھوڑنا ہے, تو وہ ایک سلسلہ ہے. اچھا, بڑا دل چاہتا ہے بندے کو گریجولی 9 بجے آیا, 11 بجے آیا, پھر 2 بجے آیا, بندہ چاہتا ہے جلد سے جلد سوؤں, جلد سے اٹھوں. اکشے کمار والا سین ہو جائے, کیا مزہ آ جائے, سر 8 بجے سوئیں, صبح 4 بجے اٹھیں یار. ہاں اگر ہمارا 4 بجے ہو جائے, ہمیں سوچے کہ 11 بجے تک کیا کریں گے. ہمارا پیک اپ ہی کم وقت رات کو 10 بجے ہوتا ہے, تو گھر پہنچتے پہنچتے 10:30 ہو جاتے ہیں. بھائی جان تھینک یو سو مچ. یو ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ. کافی چیزیں آپ نے بتائی, اور آج کنٹروورسی کوئی آپ نے نہیں دی. اگر آپ نے کافی پی ہوتی, ہاں ویسے لائن تو آپ کی بڑی زبردست ہے. میں اس دن کوئی آیا, میں نے بولا بھائی وہ بندہ ہی بولتا ہے, کبھی اس نے کوئی چیز غلط نہیں نکالی. 10 سوال کر لو, اس کو پتہ ہے کہ کیا جواب دینا ہے. یہ سب خود ہی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. ہمارے کافی پہ الزام آتے ہیں. ہاں تم پہ الزام ہے سارے. میں نے تو اپنے شو میں بھی پوچھا تھا کہ الزام تم پہ لگا رہے ہیں, بول خود رہے ہیں. ہاں خود بولتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار یہ ہوسٹ جو ہے نا ہمیں کافی پلاتے ہیں, پھر انجیکشن لگاتے ہیں, پھر اٹھاتا ہے, پھر اٹھاتا ہے پوڈ کاسٹ.